الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم اور آپ کو دین کی باتیں سننے کے لیے اس رات کے مبارک وقت پر اس مبارک جگہ ہم تمام کو جمع کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس پہ جمع کیا ہے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. آج ہمارا یہ موقع ہے کہ سیرت پر ہم گفتگو کریں، اور یہ سیرت کے کلاس کا سب سے پہلا کلاس ہے، سیرت کے کلاسز کا سب سے پہلا کلاس ہے. میرے دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت ہے. جیسے قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنا عبادت ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا، اسے سننا، یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن اور حدیث کی تشریح کرتی ہے، قرآن اور حدیث کی تشریح اور ایکسپلینیشن یہ سیرت کرتی ہے. گویا کہ یوں سمجھیے سیرت قرآن اور حدیث کے درمیان کا ایک برج ہے جو قرآن اور حدیث کو لنک کرتی ہے، ملاتی ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جانتا وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن اور سیرت دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام موقع اور محل کے لحاظ سے نازل ہوتا تھا. قرآن کے آیات جو ہیں یہ 20 پر 3 سال میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں نازل ہوئی. یہ قرآن کوئی کتاب نہیں تورات جیسی جو پورا لکھ کر ہاتھ میں دے دی گئی ہو، بلکہ قرآن زندہ معجزہ ہے، زندہ میراکل ہے کہ جب جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بات نازل کرتا. سیرت ہے، سیرت میں جو چیز ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے. گویا کہ سیرت ایک اصل چیز ہے، اس سیرت کی خدمت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، یا تو پھر ایسے سمجھیے قرآن کی خدمت کے لیے سیرت ہے. اور پورا قرآن سیرت کے مختلف پہلو میں سموٹ دیا گیا ہے. قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے نظر میں سیرت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احادیث کیا ہے وہ بھی یہی سیرت کا ایک حصہ ہے. حدیث کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کا اقرار کیا، یہی حدیث ہے. تو سیرت کا ایک حصہ ہے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کے لیے سیرت کا جاننا انتہائی ضرورت ہے. جو آدمی سیرت کے گوشوں سے واقف نہیں ہے وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، نہ احادیث کو سمجھ سکتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی جانتا ہے وہ آدمی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف قرآن رکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا مستقبل میں. صرف قرآن کو رکھ کر کئی لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی خود بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئی لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. تو
تو صرف قرآن رکھ کر کئی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو آدمی سیرت جانتا ہے اسے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ قرآن کے آیتوں کا غلط تصور، غلط تفسیر کرتے ہیں، سیرت جاننے والا بڑی آسانی سے پہچان لے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے وہ بالکل اس چیز سے میل نہیں کھاتی۔ جیسے ہم بعض شیعہ حضرات کو دیکھتے ہیں، وہ سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا ذکر آیا ہے اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عائشہ ہے۔ تو جو آدمی سیرت جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لے گا کہ یہ بقرہ اسے اور حضرت عائشہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے تفسیر کو غلط بیان کی ہے، یہ اچھی طریقے سے وہ سمجھ لے گا۔ تو میرے دوستوں، سیرت ایک برج ہے جو آپ کو قرآن و حدیث کے درمیان لنک پیدا کرتی ہے۔ تو سیرت کا جاننا یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا سمجھنا ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ اور سیرت کا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ سیرت جاننے والا اپنی زندگی میں اسے بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کی کوئی حصہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اسے لانا موقع کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیرت جانتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اس میں ڈھونڈ لے سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو سیرت کے کئی فائدے ہیں جو ہے بتاتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے سننے میں اور مزہ آئے گا، لیکن ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے سیرت کا؟ نیک صورت اور نیک سیرت۔ نیک صورت اور نیک سیرت کب بولتے ہیں؟ یہ جب بایوڈیٹا دیتے ہیں لڑکے کا تب بولتے ہیں کہ لڑکی نیک صورت ہو اور نیک سیرت ہو۔ جی کیا مطلب نیک سیرت کا؟ یعنی کیریکٹرز، ایک مطلب ہے اس کا سیرت کا۔ دوسرا مطلب سیرت کا یہ ہے کہ بایوگرافی۔ بایوگرافی کیا مطلب؟ بایوگرافی کا بایوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کے تعلق سے اس کی پوری باتیں جمع کی جائیں۔ اور ہسٹری کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ اس میں ایک آدمی کے تعلق سے نہیں بلکہ پورے چیزیں اس میں آتی ہیں، وقت کا تعلق سے اور زمانے کے تعلق سے، اس میں جو ہے جگہ کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں۔ سیرت نہیں، ایک آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں، اسی کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ ایک ہے آٹو بایوگرافی، وہ کیا ہے؟ جب آدمی اپنے بارے میں لکھتا ہے، ایک آدمی آیا وہ اپنے بارے میں لکھا تو اسے کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، اردو میں کہتے ہیں اپنی سرگزشت، اور بایوگرافی کہتے ہیں سرگزشت۔ تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ بایوگرافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری باتیں اس کے اندر رہیں گی، یہ ہے سیرت۔ اچھا، سیرت کو جاننے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ، اصل اچیومنٹ کو آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں آئے، کن لوگوں سے مخاطب کیے، وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، وہ کون سی زمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورے چیزیں جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے اس زمین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔